فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ وہی مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی سے میرے پیغمبر کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی. اسی مسجد اقصی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز کے اندر کر دیا. میں نے گزشتہ جمعے کے آخر کے اندر اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی توسیع، جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی. حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے اندر جنات کو لگا دیا. صرف یہیں پہ اس مسجد کی بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کا تذکرہ کیا، حضرت ہود کا تذکرہ کیا. آئیے ذرا اس تذکرے کے اندر آخر کے اندر پھر نتیجہ نکلے گا، بات سمجھ آ جائے گی. حضرت ہود کی قوم جب بالکل اللہ تعالیٰ کی سرکشی کے اندر اتر آئی، اس دور کے اندر ان نبیوں کے وقت کے اندر جب کوئی قوم کسی سرکشی پہ آ جاتی، جب کوئی قوم کسی گناہ پہ اپنے آپ کو تیار کر دیتی، اعلانیہ ظلم کرنا شروع کر دیتے، اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دیتے، تکبر کے اندر آ جاتے، تو اس دور کے اندر اللہ کی قدرت اور قانون یہ تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ اس ساری مسجد کو تباہ فرما دیتے. چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم وہ بڑی بے حیائی کے اندر آ چکی. قرآن کریم کے اندر ان کی قوم کے اس جرم کو بیان کیا. فرمایا اب یہاں پہ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، پر میں مختصر کہہ دیتا ہوں. اتنی بے حیا ہو چکی، اتنی فحاشی اور بریانی کے اندر آ چکی کہ جس طرح بندہ نکاح کرتا ہے وہ نکاح والی ضرورت وہ اس طرح مردوں سے پوری کرنا انہوں نے شروع کر دیا. جب اس طرح کی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، میرے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے میرا پیغمبر میں نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا. اے اللہ کیا صورت بنے گی، ان کو کیسے تباہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں ان کو آسمانوں سے پتھر بھی برساؤں گا. ان لوگوں کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بڑی لمبی چوڑی چیخ کی آواز آئے گی یا میں ان کو ہواؤں کے اندر اڑا دوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی چیخ ایک فرشتے کی منہ سے لگوائی کہ اتنی زور سے چیخ آئی کہ جب دن کے وقت بندہ پیغمبر کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، جو بندہ دن کے اندر پیغمبر کرتا ہے وہ دل کو سونے کے لیے سستانے کے لیے جب لیتے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا. جب اللہ کا عذاب آیا ساری قوم کو اللہ نے ڈھیر کر دیا، ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. جب قوم تباہ ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یا اللہ میری قوم کو تباہ ہو گئی، اب میں نے کدھر جانا ہے؟ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتا ہے ٹھیک تھا نا؟ حضرت نوح علیہ السلام میرے گلے کا کباڑ بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو جب تباہ کر دیا، ان کی قوم پہ اللہ نے کیسا فیصلہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اسی طرح جب پانی کے اندر غرق ہو گئی، اب دونوں پیغمبروں کا تذکرہ اللہ قرآن کریم کے اندر کرتے ہیں کہ ان دونوں کی قوموں کو ہم نے جب تباہ کیا، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اے میرے پیغمبروں تم نے اور کہیں نہیں جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے. فرمایا فاستجبنا له ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها
سرزمین پہ جانے کا حکم دیا، جس سرزمین کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیا، وہ کون سا زمین کا حصہ ٹکڑا ہے؟ فرمایا وہ زمین کا وہ حصہ ہے جس حصے کے اندر آج ارض فلسطین کے اندر جہاں مسجد اقصی قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر برکت والی جگہ بیان کر دیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور کسی سرزمین پہ نہیں ہوگا، اسی ارض فلسطین دمشق کی جامع مسجد یا جامع مسجد اقصی کے مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ کی کالی سیاہ زلفیں ہوں گی، بڑی خوبصورت چہرہ ہوگا، جوانی کے عالم کے اندر اللہ نے آسمانوں پہ جو اٹھایا تھا اسی کڑیل جوانی کے اندر یوں محسوس ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ ابھی آسمانوں سے غسل کر کے آئے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اس طرح پتہ چلے گا سفید لباس کے اندر فرشتوں دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، فرشتوں کی صورت کے اندر جب اس مسجد کے اندر آپ کا نزول ہوگا، ساری دنیا کے اندر جتنی بھی کفار ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کافروں کے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ بھی اور کوئی سرزمین نہیں ہے، وہی یہی جامع مسجد ارض فلسطین کی زمین ہے۔ اب آئیے اس سرزمین کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پچھلے جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے وہ بھی اور کوئی سرزمین نہیں ہے، یہی وہ سرزمین ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے خطے کے اندر اگر کوئی درمیانی جگہ ہے، اگر کوئی سینٹر والی جگہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہی ارض فلسطین ہے، یہی مسجد اقصی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تاریخی حوالے سے تھوڑی سی بات کریں، پھر حالات حاضرہ پہ بات کریں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو سب سے پہلے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا تو اس مرد درویش نے کرایا جس کا نام حضرت عمر ہے، جس کے بارے کے اندر آج بھی کافر کہنے پہ مجبور ہے اگر عمر کچھ دن اور دنیا کے اندر زندہ رہتے کفار کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس مرد قلندر نے، اس مرد حریت نے اس سرزمین کو آزاد کرایا۔ کیسے آزاد کرایا؟ اب آئیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ امیر بنانے کے بعد اسلحہ بھی اکٹھا کر لیا، سواریاں بھی اکٹھی کر لی، آپ کی فوج بھی تیار ہو گئی۔ مسلمان اس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی دل کی حسرت تھی کہ اگر رومیوں سے اس سرزمین کو آزاد کرانا ہے، مسلمانوں کے لیے آزاد کروانا ہے، کیوں اس وجہ سے اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا۔ وہ اور کوئی مسجد نہیں تھی، اسی مسجد اقصی کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کو امامت کروائی۔ جبریل تشریف لائے، فرمایا سنت ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ سارے انبیاء نے ادا کیے۔ سارے انتظام کے اندر کون نماز پڑھائے گا، کون جماعت کرائے گا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں آئے اچھے جبریل امین اور میرے کندھوں سے مجھے پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ اٹھیے، یہ ساری جتنی بھی جماعت ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، ان سارے انبیاء کو اللہ نے جنت سے نکالا اور مسجد اقصی کے اندر اس وجہ سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد کے اقصی کے اندر امام الانبیاء کا لقب عطا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے سارے انبیاء کو جماعت کرائی، اس وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ یہ مسلمانوں کے حق کے اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال آئیے حضرت ابو عبیدہ
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پڑھا کرو نا رضی اللہ تعالی، جذبے کے ساتھ، ذرا محبت کے ساتھ پڑھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بڑا لشکر جرار روانہ کیا، کیونکہ یہ جو رومی تھے اس وقت اس مسجد کے اندر قابل تھے، یہ رومی اسلام کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پتے کی بات بتانا لگا تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی ایمان کی حیرت پیدا ہو جائے، آپ کے دل کے اندر ایمان کی حرارت اور جرأت پیدا ہو جائے. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ سیاسی اختلاف ہوا، دونوں کی آپس کے اندر جب لڑائی ہو گئی، شرارتیوں نے شرارت کی، آپس کے اندر لڑائی ہو گئی، اس وقت اس روم کی بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری جتنی بھی فوج ہے میں آپ کے لشکر کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہوں، امیر معاویہ کا مقابلہ کیجئے. لیکن اس وقت حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اے روم کے کتے، اللہ کتنا مجاہدانہ جواب ہے، فرمایا اے روم کے کتے کان کھول کے سن لے، ہمارا آپس کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، چند باتوں کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہو گیا، لیکن اگر تو نے امیر معاویہ کے بارے میں یوں سوچا تو میں تجھے کتی سے پکڑ کر تیری روح کو، تیری گردن کو کاٹ دوں گا. یہ وہی رومی ہے جو اسلام کے دشمن ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر روانہ کیا، یہ بزدل جب آپ کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، ایک ہی صورت کے اندر ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے. ہماری مذہبی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں اگر تو خود آ جائے، ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے. اللہ اکبر. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سنی، آپ نے فوراً حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ آ جائیے، آپ نے تو مقابلے کے لیے اسلحہ تیار کیا، آپ نے تو اتنی بڑی فوج تیار کی، لیکن ان کے اندر تو لڑنے کی ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم، اللہ اکبر، ساری دنیا پہ اسلام کا روب جمانے والا وہ فاروق اعظم، اتنا عدل اور انصاف کرنے والا کہ جب مکہ کی سرزمین پہ ایک دن زلزلہ آیا، حضرت عمر نے اپنا چابک اس زمین کو مارا اور فرمانے لگے تو کیوں کانپتی ہے، کیوں حرکت کرتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ وہ دن تھا، آج کا دن ہے کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا. یہ کون عمر ہے؟ یہ وہی عمر ہے جب دریائے دجلہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دریائے دجلہ ہر سال ایک لڑکی کی روح مانگتا ہے، ایک لڑکی کا خون مانگتا ہے، اس کا پانی بند ہو جاتا ہے، اور جب کوئی لڑکی کو اس کے اندر ڈال دیا جائے وہ دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس دریائے دجلہ کو خط لکھا تھا کہ اگر تو نے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. وہ عمر جب ایک خط دریائے دجلہ کو لکھا، آج دن تک اس دریائے دجلہ کا پانی خشک نہیں ہوا. یہ وہ دلیر آدمی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جب خط پہنچتا ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غلام، دو سواریاں ہمیں لے کے نہیں جانی، ہم برداشت کر سکتے ہیں. ذرا دیکھیے جو کا پروٹوکول تھا، وہ حکمران تھے کہ اپنے دور کے اندر ان کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتے کہ بیت المال کہیں ضائع نہ ہو جائے. اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ہی سواری نکالو، 10 میل تک تم نے سوار ہونا ہے،
میل تک میں نے سواروں میں اللہ اکبر بدلتے رہتے ہیں. 10 میل تک ان کا غلام سوار ہوتا ہے, 10 میل تک حضرت عمر سوار ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جب بیت المقدس ارض فلسطین کے قریب پہنچتے ہیں وہ سارے روم کے جتنے بھی کافر ہیں وہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے عالم وہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کی غصبی کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس خلیفۃ المسلمین کو, ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود. یہاں تک کہ جب وہ پہنچتے ہیں 10 میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اب باری آ جاتی ہے ان کے غلام کے سوار ہونے کی. غلام کہتا ہے امیر المومنین اب اس سرزمین پہ ہمیں اندر داخل ہونا ہے, بڑی بری بات ہے آپ پیدل چل رہے ہو اور میں سواری پہ سوار ہوں, یہ اچھا نہیں لگتا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر مجھے عدل و انصاف کی وجہ سے قیامت تک کون یاد کرے گا؟ اگر آج سوار ہونے کی تیری باری ہے, میں اپنی باری تیری باری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا, میں تیرا حق اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہاں تک کہ اب پیدل چلنے والا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے اور سوار اوپر جو سواری پہ سوار ہے وہ آپ کا غلام ہے. اللہ اکبر. اب جب آپ ارض فلسطین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں کہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے, سواری پہ سوار ہوئے ہوں گے. وہ ابو عبیدہ بن جراح کو کہنے لگے یہ تو امیر نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کمال جواب دیا, آپ نے فرمایا جو سوار ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے, امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھوں کے اندر سواری کی مہار ہے. اللہ کیا ہے؟ جو سوار ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے, جس کے ہاتھوں کے اندر مہار ہے وہ ہمارا تو امیر المومنین ہے. اب ہم لوگوں نے فوراً ان کے چہرے کو دیکھا, ان کے آنے کو دیکھا, ان کے پکڑنے والی مہار کو دیکھا, ساری نشانیاں جب دیکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی. کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین دوسرے نمبر کا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ اتنا دلیر اور اتنا بہادر ہے, اگر ہم اس کے مقابلے کے لیے آئے, اس کے مقابلے کرنے کے لیے ہمارے اندر جرأت نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دی ہوئی ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بیت المقدس کی ساری چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور فرمانے لگے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے اس ملک کے اندر, آپ کی حکمرانی کے اندر, آپ کے تخت کے اندر, آپ کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اب بیت المقدس کا جتنا بھی انتظام ہوگا وہ رومیوں کے پاس نہیں ہوگا, وہ مسلمانوں کے پاس ہوگا. وہ دن تھا حضرت عمر نے بیت المقدس کی چابیاں ان کافروں سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. پھر باری آئی مسلمانوں کی, جب مسلمان غیرت کے اندر ہے, جب مسلمان اپنی ایمان کی حالت کے اندر ہے, مسلمانوں کا قبضہ جس طرح بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کا قبضہ تھا, بیت اللہ کے اندر جس طرح مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کے اختیار کے اندر ہے, اسی طرح بیت المقدس بھی یہ مسلمانوں کے حوالے تھا. 1200 سال گزر گئے. 1200 سال کے بعد جب صلیبیوں نے جنگ لڑی, اس جنگ کے بعد مسلمان جب کمزور ہوئے, ان لوگوں نے پھر بیت المقدس کی چابیاں اپنے حوالے کر لی. اللہ 1200 سال تک مسجد اقصی کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کے پاس تھی. پھر اس کے بعد 1200 سال کے بعد 100 سال تک جب انہوں نے چابیاں اپنے حوالے کی, پھر وقت آیا اللہ تعالیٰ پھر اپنے لوگ پیدا کرتے ہیں. پھر 1200 سال کے بعد 100 سال تک جب مسلمان بیدار نہ ہوئے, 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد درویش کو زندہ کیا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے.
کس کے نام سے جانتی ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جو نور الدین زنگی کا بڑا قریبی دوست تھا۔ نور الدین زنگی وہ بندہ تھا، وہ مسلمانوں کا حکمران تھا۔ اللہ اکبر! جب ایک مرتبہ یہ وہی یہودی ہیں جن کی خواستیں پورے قرآن مجید کے اندر بیان ہیں، اگر آپ قرآن مجید کے اندر مطالعہ کریں تو پہلے پارے کے اندر اللہ نے ان یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر کیا۔ پہلے پارے کے اندر اللہ نے ان کی ان وعدوں کو بیان کیا کہ یہ وہ خبیث لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس اللہ سے کی ہوئے وعدے کو یہ لوگ بھول گئے۔ اللہ نے ان کو یاد دہانی کرائی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، ان سے بعہدیکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ لیکن اس بدبختوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، یہاں تک کہ آگے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ وہ یہودی ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اے یہودیوں، اب اللہ نے تمہیں اس فرعون سے نجات دے دی ہے، اب آؤ اپنے ملک کے اندر قتال کرو، یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، ان کے ساتھ قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پہ بیٹھیں گے، جب تم نے علاقہ فتح کر لیا ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ ان لوگوں کی وہ تاریخ ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھول گئے۔ بالآخر 1200 سال کے بعد صلیبی جنگوں کے اندر جب یہ سرزمین پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ امریکہ کے اندر رہنے والے، مختلف ملکوں کے اندر رہنے والے صرف 3% لوگ انہوں نے مطالبہ کیا اقوام متحدہ سے کہ ہمارے پاس رہنے کی کوئی زمین نہیں ہے۔ 3% لوگوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے وہ زمین دی گئی اور اس شرط پر دی گئی کہ تم نے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کرنا، بیت المقدس کو آباد کرنے والے یہ مسلمان ہوں گے، اس کا انتظام کرنے والے یہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے پرانی اس عادت کو زندہ کیا، جس طرح اس دور کے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا انہوں نے وعدہ خلاف ورزی کی، اسی طرح آج کے دور کے اندر ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر رہنے والے ان کی پشت پناہی کرتے چلے گئے۔ جب ان کی آبادی 75% ہو گئی، آج انہوں نے اپنے وعدوں کو چھوڑ دیا، اپنے وعدوں کو بھلا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان کے آ کر مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد ان کے اوپر حکم جاری کیا کہ ہم آپ پہ ظلم نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر نے جب مکہ کو فتح کیا تھا اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے یہ فرمایا تھا کہ آج رحم کا دن ہے، آج آپ کی خاطر ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا کہ آج ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن آج ان کی صورتحال کو دیکھیے کہ مسلمانوں کی رمضان مبارک کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ہمیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بچوں کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے آج مسجد اقصی کے اندر یہ اپنے بتوں کے اندر پوری اسرائیل، پوری یہودی قوم یہ دلدلا کے بتوں سمیت پھر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو پھر کہا جا رہا ہے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کفار کے ساتھ مذاکرات کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کفار کے ساتھ مسئلے حل ہوتے ہیں تو تلوار اٹھانے سے ہوتے ہیں۔ کس طرح ہوتے ہیں؟ تلوار اٹھانے سے کفار کے ساتھ مقابلے کیے جاتے ہیں، وہ مذاکرات کی بات کو نہیں مانتے۔ آج انہوں نے مسجد اقصی کے اندر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہی کہا جا رہا ہے آپ خاموشی اختیار کریں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ اسی خاموشی کی وجہ سے آج ایک سوچی سازش منصوبے کے تحت آج اسی پاکستان کے لیے یہ بھارت اپنا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ
ہم نے وہ جو تاش کا معاہدہ تھا اس کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو پہلے آپ سے مطالبے کیے تھے کہ پاکستانی قوم بھارت کے اندر رہ سکتی ہے، اب نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اور باتیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ کافر کر رہے ہیں۔ کبھی اس دور کی کافر کرتے تھے، کبھی اسرائیل کی کافر کرتے ہیں، اور اسی طرح کبھی امریکہ کی کافر کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو مذاکرات پہ لگا دیا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کبھی کشمیر پہ حملہ کر دیا، کبھی اسی طرح بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان پہ حملہ کر دیا، کبھی پاکستانی فضائی حدود کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مذاکرات سے حل مسئلے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے مسئلے اگر حل ہوتے ہیں وہ تلوار اٹھانے سے ہوتے ہیں۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر مسلم امہ، مسلمانوں کی فوج اگر بھارت کو یہ پیغام دے کہ اے بھارت والوں، اگر تم اپنی ڈرامے بازیوں سے کبھی تم کہتے ہو ہم نے مسلمانوں کے لیے دریا کو بند کر دیا، ایک بیان دو کہ اگلا آنے والا جمعہ ہم دہلی کی جامع مسجد کے اندر ادا کریں گے، ہم آنے والا جمعہ یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ادا کریں گے۔ اللہ کی قسم بھارت کے اندر جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر پاکستان کی طرف دیکھ سکے۔ کافر تو بزدل قوم ہے۔ تم نے پانی بند کیا ہے، تم نے تو گائے کا پیشاب پینا ہے، تم نے پانی بند کر کے کیا کرنا ہے؟ پانی تو مسلمان پیتا ہے، جس کے مذہب کے اندر پانی پینا جائز ہے، پانی پینا حلال ہے، تم گائے کا پیشاب پیو، تم مسلمانوں کا پانی نہیں بند کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ساری کفریہ طاقتیں متحد ہو چکی ہیں، اور اسی طرح فلسطین کی طرف مسلمانوں کی نظریں ہٹانے کے لیے یہ بھارت والا ایک سلسلہ، ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ مسلمان جس جذبے کے ساتھ اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے حق کے اندر کبھی جلوس نکال رہے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، کبھی ان کے حق کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس چیز سے ان کی توجہ کو ہٹایا جائے اور انہیں نئے مسئلے کے اندر الجھا دیا جائے تاکہ وہ فلسطین کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ نئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اقوام متحدہ جو ادھر امریکہ کے اندر بنی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور اسی طرح آج کا ایک نیا بیان امریکہ کی وزیر خارجہ عورت نے دیا ہے، وہ کہنے لگی پاکستان اور بھارت کے اندر جتنا مسئلہ بنا ہوا ہے اس مسئلے کے اندر ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کی پشت پناہی کریں گے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر مسلمان حکمران آج یہ بیان دے دیں کہ اگلا جمعہ ہم بھارت کے اندر دلی کی مسجد کے اندر ادا کریں گے، اس کے اگلا جمعہ ہم فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر ادا کریں گے، انشاءاللہ ہمیں رب محمد کی قسم ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کافر مسلمانوں کے ایک بیان کی وجہ سے بھارت کے اندر سے بھی چھپ جائیں گے، فلسطین سے بھی چھپ جائیں گے، کیونکہ مسلمان کے دل کے اندر موت کے وجہ سے ڈر نہیں آتا، مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، مسلمان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کی زندگی کی محبت نہیں ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں اس آخرت کی زندگی کے لیے، جینا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم حکمرانوں کو، ہمارے عام مسلمانوں کو بھارت کے ساتھ اور اسی طرح یہ جو اسرائیل ہے ان لوگوں کے ساتھ دلی طور پہ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بات کی تھی پہلے جمعے کے اندر کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، آپ بائیکاٹ کو جاری رکھیں، انشاءاللہ معاشی طور پہ وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کو تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے۔ اتنے دور کے اندر اتنے مسائل کے بعد بھی آج مسلمانوں نے اس یورپ کی، اسرائیل کی بوتلوں کو پینا نہیں چھوڑا، ان کے ان بنائے ہوئے پاپڑوں کو نہیں چھوڑا، اور مسلمان کیا کرے گا؟ اس لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مسلمانوں اس بائیکاٹ کے حوالے سے متحد ہو جاؤ، اے شیر مجاہد
خود ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، اور اسی طرح قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، حضرت عمر کی جرأت پیدا کر، صدیق کا حوصلہ پیدا کر، حضرت حسین کی بہادری پیدا کر۔ جب تو اتنا بہادر ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، انشاءاللہ کافر تیرے مد مقابل کے اندر آنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اسی بات پہ اپنی معلومات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بلکہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔